کہ ویسٹ میں جو اسلام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کو مطعون کیا جا رہا ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے. لیکن اس میں رانا صاحب ایک دیکھیں، یہ بات تو صحیح ہے کہ کسی کے خلاف یہ نہیں ہے، لیکن اب آپ دیکھیں نا، جن ممالک کے جو اس وقت دنیا میں ایک ہی سپر پاور ہے جو امریکہ ہے، وہ بھارت کا، میں ذرا کشمیر کے مسئلے پر کیوں نہیں کھل کر بات ہو رہی، بھارت چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے اپنا اس کو اتحادی بنا لیا ہے. بھارت کی پریورٹی یہ ہے کہ کشمیر کے اندر وہ میرا اٹوٹ انگ ہے اور اس میں ہم کشمیریوں کو کوئی استصواب رائے نہیں دیں گے، اور پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے وہ غلط ہے. سعودی عرب جو ہے، اب در حقیقت وہ امریکن جو ایک دوستی انڈیا کی ہے، اور وہ جو انفلوئنس اسرائیل اور امریکہ کا اس وقت سعودی عرب پر ہے، اس کی بنیاد پر سعودی عرب یہ ایک عذر پیش کر رہا ہے کہ ہماری جی وہاں پر بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور آپ OIC فارن منسٹرز کانفرنس نہ کرائیں، اسپیشل ایک اس کا ہنگامی اجلاس نہ بلائیں. ہم سپیکرز کا اجلاس بلا لیتے ہیں، ہم کچھ اور کمیٹی کا اجلاس بلا لیتے ہیں. اب اس میں جب وہ سپیکرز کا اجلاس بلاتے ہیں تو اس میں وہ صرف کشمیر پہ نہیں بلاتے، اس میں وہ ساتھ اور دوسرے معاملات بھی ہیومن رائٹس کے لے آتے ہیں. تو وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پر انڈیا کو اور امریکہ کے انفلوئنس کی وجہ سے یہ لوگ وہ ایک پوائنٹ نہیں اٹھا پا رہے. اچھا، اب کسی کے، اب یہ چیلنج جو کرنا ہے، یہ چیلنج تو آپ جو ایک امریکن انجسٹس ہے اس خطے میں، اس کے خلاف ہے نا یہ چیلنج. انڈین انجسٹس جو ہے اس پر آ کے یہ بات نہیں کرتے. تو اب یہ اس کو کہنا کہ یہ، اس کو آپ بھلے بلاک سمجھیں، اس کو بھلے کچھ بھی کریں، بٹ ریئل جو کہانی ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر جو نریندر مودی، جو بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی اوپینین ہے، امریکہ اس کو درست تسلیم کرتے ہوئے جہاں کہیں بھی اس کا انفلوئنس ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کو دے رہے ہیں لالی پاپ، IMF کے ذریعے 4 بلین دے دیے. سعودی عرب نے بھی دیکھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، چلے 3 بلین کیش دے دو. UAE سے بھی 2 بلین کیش دلوا دیا. اچھا بھی آپ کو تیل سستا دے دیتے ہیں. کیونکہ ماضی میں دیکھیں پھر وہ بات آتی ہے، اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے رانا صاحب. ماضی کے حکمرانوں نے پچھلے 20 سال میں اس حد تک اکانومی پر قرضے چڑھائے، اسی لیے چڑھائے گئے قرضے کہ آپ اتنے مجبور ہو جائیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کشمیر کو بھی گیو ان کریں، آپ نیوکلیئر پروگرام کو بھی گیو ان کریں، کیونکہ آپ کا سروائیول ہی نہیں رہے گا. ایجنڈا تو ان کا یہی تھا. اب ایجنڈا یہی ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو اب یہ ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ سعودی عرب، میری بات سنیں، سعودی عرب نے $450 بلین کا اسلحہ لیا ہے امریکہ سے، تو 70 بلین کی کیا انویسٹمنٹ ہے جی سعودی عرب کے نزدیک؟ کیا اس کی حیثیت ہے؟ لیکن وہ اس کا عذر بنا کے پیش کر رہے ہیں. اس انویسٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، جو دیکھیں میں بات جو کر رہا تھا کہ یہ جو 3 ممالک ہیں، پاکستان، ملائیشیا اور ترکی، ان کی سربراہوں کی جو کوشش ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم اسلام کی یہ جو کمزوریاں ہیں جن کو مغرب استعمال کرتا ہے، کہ یہ وہی ان کی صورتحال، جس طریقے سے آپ نے ابھی بات کی کہ جو اسلامی کانفرنس کی ایک اہمیت تھی، لوگ گھبراتے تھے، اسلامی کانفرنس کو اہمیت دی جاتی تھی. جب جن شخصیات کا آپ نے ذکر کیا اس میں شاہ فیصل بھٹو صاحب جیسے لوگ موجود تھے، تو اسلامی کانفرنس اپنی حیثیت منواتی تھی دنیا سے. سمی صاحب، تو آج بھی اسی طریقے سے اس کو اسلامی کانفرنس کو فعال بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان ممالک کی یہ جو کمزوریاں ہیں، میں آپ کو ایک اور خبر، رانا صاحب آپ دیکھیں، ایک اور خبر ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں. ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں واٹس ایپ ہے نا، ہم کہتے ہیں بڑا محفوظ ہے. یہ جو ٹیلی فون کے بہت سارے سافٹ ویئر ہیں کہ اس پہ آپ کال کریں، اس پہ آپ بات کریں، یہ محفوظ ہے. اور بہت ساری کمپنیاں، جن میں ایک کمپنی جو پورے دنیا میں یہ پرووائڈ کرتی ہے انکرپشن، کہ جی آپ نے اگر ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ اپنی کالیں اگر محفوظ کرنی ہے، پرسن ٹو پرسن محفوظ کرنی ہے، تو آپ ہماری مدد لیں. ALG انکرپشن والی کمپنی جو یہ کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے کیا اس کا اب انویسٹیگیشن کے بعد بات سامنے آئی ہے؟ پچھلے 40 سال سے وہ جو انکرپٹڈ کمپنیاں ہیں وہ CIA کے لیے کام کر رہی ہیں. جس کو آپ محفوظ سمجھ کے کال کر رہے ہیں نا یہ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم نے محفوظ کیا ہے، وہ ساری کی ساری گفتگو CIA کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے، یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے.
تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد آپس میں واٹس ایپ پہ کال کرتے تھے, ٹیلی فون پر جو باتیں کرتے تھے, وہ ساری کی ساری تو CIA سن رہا تھا, اور یہ پاکستان پر الزام لگاتے تھے کہ جی آپ کے پاس کوئی اطلاع آ جاتی ہے تو آپ کی فوج, آپ کی ایجنسیاں دہشت گردوں کو وہ انفارمیشن دے دیتی ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, اس لیے ہم آپ کو تو نہیں بتائیں گے, ہم تو خود ایکشن کریں گے. وہ ایک ایک چیز مانیٹر کر رہے ہیں, ایک ایک چیز ان کی انفارمیشن ان کے پاس ہے. تو یہ کتنا ویشیس سرکل ہے. خود بھگاتے تھے وہ جو ان کی یہ کیا گورکھ دھندا ہے جو نصرت فتح علی خان کی یہ جو وہ قوالی ہے, تو یہ گورکھ دھندا امریکہ نے کیا ہمارے ساتھ, ویسٹ نے کیا. صرف 2 ممالک کو پہلے پتا تھا, جرمنی اور امریکہ کو, اس کے بعد انہوں نے سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ کو اس میں شامل کیا. 2 اور ممالک ہیں جن کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ یہ ساری جو انکرپٹڈ گفتگو ہے ان کے پاس جا رہی ہے, اور آپ کو پتا ہے اس سے لوکیشن بھی ٹریس ہوتی ہے, ایک ایک چیز پتا ہے ان کو. لیکن جہاں ان کے اپنے مفادات آتے ہیں وہاں پر لوگوں کو برباد کرنے کے لیے, ان ممالک کو دبانے کے لیے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک ریئل فائٹ ہے رانا صاحب. بالکل آپ بھائی جان صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں نا, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے ناظرین کے سامنے میں بات کر رہا ہوں کہ بظاہر ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا ویسی نہیں ہے. یہ بیان کرتے ہیں, اوہو ادھر جی ہماری انویسٹمنٹ خراب ہو جائے گی, ادھر ہمارا یہ ہو جائے گا, ادھر ہم یہ کر رہے ہیں, اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا. لیکن در حقیقت ان کا اپنا ایجنڈا ہے. جیسے آپ موویز میں دیکھتے ہیں, ڈراموں میں آپ نے دیکھا کہ گاؤں کا جو چودھری ہوتا ہے وہ چور کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, تھانے دار کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, ملزم کو بھی, مدعی کو بھی, اپنی چودراہٹ کے لیے سارے کام. تو یہ ہمارے ساتھ گیم ہو رہا ہے. ہم لوگ کیونکہ 1.5 ارب مسلمان ہیں جو ویلتھی ملک ہیں, بٹے ہوئے ہیں, ان کے اوپر ایسے حکمران انہوں نے مسلط کر دیے ہیں جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, اور ہمیں آ کے وہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ اس طرح سے کام کریں گے. یہ کہانی ہے رانا صاحب, یہ ہے کہانی. یہ بھائی جان یہ جو مودی بدکار ہے, اس نے جو تازہ واردات کی ہے اس پہ دیکھیں نا کہ جو مسلمان شہریت کا وہ نام نہاد ثبوت فراہم نہیں کر سکے, اس نے ان کی جائیدادیں بیچنے کا حکم دے دیا ہے, اور اس کا آغاز ویسٹ بنگال سے کر رہا ہے. یہ سارا دیکھیں نا, یہ ساری دنیا عالم اسلام, آپ کو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. جو ہمارے دوست امریکہ میں رہتے ہیں نا, دیکھیں 9/11 سے پہلے بروکلن, اس میں پاکستانی جائیدادیں خرید رہے تھے, پاکستان فلرش کر رہا تھا. آپ کو میں بتاؤں کونی آئیلینڈ ایونیو پہ آپ جب شام کو جاتے تھے نا رانا صاحب, تو آپ کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ انارکلی میں آ گئے, خدا کی قسم, جیسے آپ کراچی صدر میں چلے گئے. وہاں پر اتنی رونق تھی, پاکستانی فیملیز, پاکستانی بزنسز, اور وہاں پہ جو وہاں پہ آرتھوڈاکس یہودیوں کا بھی وہ گڑھ ہے. وہاں پر وہ پراپرٹی جس کو یہودی نہیں خرید پا رہے تھے وہ پاکستانی خرید رہے تھے. اتنا انفلوئنس بڑھ رہا تھا. مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا 9/11, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, وہاں پر وہ سارے بزنسز ختم. پاکستانیوں کو جس انداز میں وہاں پہ پکڑا گیا, جس طرح سے پکڑ کے وہاں سے نکالا گیا, ان کی پراپرٹیز سب کچھ. تو اب یہ مودی وہی کر رہا ہے. کشمیر میں یہ جو انہوں نے وہ جو اسپیشل سٹیٹس کیوں ختم کیا کہ وہاں پر جائیں اور انتہا پسند ہندو وہ پراپرٹیز خریدیں, وہاں پر مسلمانوں کو اقلیت میں بنائیں. جو مغربی کنارہ جو دریائے اردن کا, وہاں پر اسرائیل کیا کر رہا ہے بستیاں بسا کے, یہ ایک ہی ماڈل ہے. اس ساری صورتحال میں ہم مسلمان دیکھ رہے ہیں, پس رہے ہیں, ہم ڈوب رہے ہیں بالکل ٹائٹینک کی طرح. ایک جہاز ہے جس کے پیندے میں سوراخ ہے, اور 1.5 ارب مسلمان اس جہاز میں بیٹھے اپنی بربادی کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم ڈوب رہے ہیں. اس کے لیے بلاگ بنانے کی کوشش کی عمران خان نے. ایک آپ کو میں کوئی اس میں I will not mince my words, اس کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے. آپ نے دیکھیں یہاں پر جو میڈیا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پاکستانی میڈیا اس پر اتنی تنقید کر رہا ہے اور اس کی گورنمنٹ کو ایک مسخرہ گورنمنٹ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ صرف کوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہی ہیں. اس کے پیچھے جو پلیئر ہیں آپ ان کو سمجھتے ہیں وہ کیا چاہتے کیا ہیں, کہ کوئی پاکستان میں ایسا لیڈر نہ رہے جو پاکستان کی یا مسلمانوں کی بات کرتا ہے. بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا ایک عبرت کا نشان بنانے کے لیے. انہوں نے قذافی کے سر میں گولی ماری گئی, ایگزیکیوٹ کیا گیا اس کو. شاہ فیصل کو گولی ماری گئی, یاسر عرفات کو زہر دیا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ ایدی امین. یہ رانا صاحب یہ ہمیں دیکھیں افسوس کہ ہمارا میڈیا ان پر بات نہیں کرتا ان چیزوں پر, کیونکہ ہر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے, بس منہ بند کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈالا ہوا ہے.
لیکن تانے بانے ادھر یہ ہے اس وقت عالم اسلام، اور یہ ہے طیب اردگان اور عمران خان کی گفتگو کا ایجنڈا. میں اس بحث میں نہیں جاتا. سرمایہ کاری مجھے پتہ ساری ڈیٹیل ٹی وی سے صبح سے آ رہی ہے، میں بتا دوں آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. یہ وہ ایجنڈا ہے جو مسلمان سوچ رہے ہیں، جو مسلمان لیڈرشپ. یہ عمران خان کی مخالفت ایسے ہی ہے. یہ کیوں ہے اتنی مخالفت اس کی ہر طرف سے؟ کہاں سے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا مسلم ورلڈ رائٹ ناؤ. اور طیب اردگان کھڑا ہے، تن کے کھڑا ہے، ڈاکٹر مہاتیر بھی کھڑا ہے. انڈیا نے ملائیشیا کی اکانومی کو کرپل کرنے کی کوشش کی ہے. $10 بلین کا جو پام آئل وہ لیتے تھے وہاں سے، کہا کہ نہیں لیں گے ہم آپ سے. اور اس پر کیا کہا مہاتیر نے کہ ایوری تھنگ از ناٹ منی. اپنے بزنس مین سے کہا انہوں نے کہ اگر یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم پیسے بند کر دیں گے تو کیا جو یہ کام غلط کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ میں اسے ٹھیک کہوں؟ میں نہیں کہوں گا. یہ ہے وہ لیڈرشپ رانا صاحب. یہ ڈیسائسو مومنٹس ہیں پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.